آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ جو شخص کوئی نیکی کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جو بیت اللہ کی مشرقی جانب واقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ شعائر خاص نشانیوں کہا جاتا ہے، جیسے دین اسلام کی خاص نشانیاں مسجد ہے، اور اسی طرح اذان ہے، قرآن کریم ہے، نماز، اور اسی طرح فرمایا کہ یہ صفا اور مروہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں، خاص نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو آدمی بھی حج یا عمرہ کرے اس کو کوئی حرج نہیں ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ حج یا عمرہ کرنے والے کے لیے بیت اللہ کے طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یعنی دوڑنا ضروری ہے، اور یہ واجب ہے۔ اگر کوئی سعی نہ کرے تو اس کا حج بھی نہیں ہوتا، واجب کام چھوٹنے کی وجہ سے نامکمل ہوتا ہے، اور اس کا عمرہ ہی مکمل نہیں ہوتا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے جو احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں اس کو واجب قرار دیا ہے۔ تو لیکن یہاں جو جو انداز اختیار کیا گیا ہے، الفاظ اختیار فرمائے گئے ہیں، وہ فلا جناح علیہ، تو جو حج عمرہ کرے تو اس پہ کوئی حرج نہیں کہ وہ طواف نہ کرے، کہ وہ طواف کر لیں ان دونوں کا۔ کیونکہ یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام یہ سمجھے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ صحیح کریں یا نہ کریں، اس لیے بعض صحابہ کرام نے سوال بھی کیا کہ اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، کر لینا چاہیے۔ تو اسی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کیوں استعمال فرمایا، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جی واجب ہے؟ یہ فرماتے کہ فعلیہ واجب ان یطوف بہما، جو بھی حج عمرہ کر اس پر واجب ہے کہ وہ بیت اللہ جو صفا مروہ کی صحیح کرے، واجب ہے اس پر۔ تو یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ دراصل یہ آیت ایک غلط فہمی کو ختم کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ وہ غلط فہمی یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں ان دو پہاڑیوں پر اسحاف اور نائلہ دو بت رکھے ہوئے تھے، اور مشرکین جب صفا مروہ کی صحیح کرتے تھے تو ان کو وہ ہاتھ لگاتے تھے، ان کا بوسہ لیتے تھے۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو اسلام نے بھی یہ کہا کہ بیت اللہ کے طواف کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، تو صحابہ کرام کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ تو زمانہ جاہلیت کا طریقہ تھا، اب تو بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، تو اب پتہ نہیں جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو ان کے سوال کے جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھی طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ابھی صاف نائلہ جو بت تھے وہ بھی نہیں رکھے ہوئے وہاں، اور یہ جو صحیح ہے یہ زمانہ جاہلیت کی چیز نہیں تھی، بلکہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے چلی آ رہی تھی۔ حضرت ہاجرہ جب اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے نکلی تھیں تو انہوں نے چکر لگائے تھے صفا مروہ کے، اس کی یاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحیح کو ضروری قرار دیا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے عمل کی وجہ سے اس کو ضروری قرار نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا اسعوا ان اللہ کتب علیکم السعی، کہ تم صفا مروہ کی صحیح کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحیح تم پر لکھ دی ہے اور لازمی قرار دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا لتأخذوا مناسککم، کہ تم مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، اور اس میں صحیح بھی داخل ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی تشریح ہو گئی، اور اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ جو ذہن میں دینی کو سوال پیدا ہو پوچھ لینا چاہیے، جس صحابہ کرام نے پوچھ لیا، اور جو دلوں میں غلط فہمی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ بہت سے لوگ سوال ہی نہیں پوچھتے اور دل میں چھپا کے رکھتے ہیں۔ بعض کے ذہن میں خیال یہ ہوتا ہے کہ میں کس سے کیوں پوچھوں، جو بس میرے ذہن میں آ رہا ہے ویسے ہی عمل کر لیں۔ خاص طور پہ جو کچھ تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، عصری تعلیم یافتہ، تو وہ علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھتے نہیں ہیں، اور اپنے خیال میں جو مطلب آئے وہ اس کے مطابق چلتے رہتے ہیں، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کا، احادیث کا اور مسئلے کا صحیح مطلب وہی ہوتا ہے جو دین میں لکھا ہوا ہے، اور اس کا علم علماء کرام کے پاس ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں شک شبہ ہو علماء سے پوچھ لینا چاہیے، جس صحابہ کرام نے سوال کر لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا انما شفاء العی السؤال، کہ جو آدمی کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے، اسے علم نہیں ہے، وہ ایک طرح سے بیمار ہے، اور اس کی شفا جو ہے وہ سوال کرنے میں، سوال کر لے
اور اپنی وہ بیماری اور غلط فہمی دور کر لے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو آدمی بھی اس کے علاوہ کوئی نیک کام کرے گا، بھلائی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، جاننے والے ہیں، اللہ ناقدرے نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان اپنے ہر نیک عمل کو اخلاص نیت سے اور اس جذبے سے اور اس نیت سے کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے، بدلہ عطا فرمائیں گے۔ جب ہر نیک کام کے بارے میں یہ جذبہ ہوگا، یہ نیت ہوگی، اس نیک کام کرنا آسان ہوگا۔ خواتین گھر میں کام کرتی ہیں، کھانا تیار کرتی ہیں، گھر کی صفائی کرتی ہیں، بچوں کی پرورش کرتی ہیں، تو ان سب نیک کاموں میں وہ نیت کریں کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہی ہیں تاکہ اللہ کی مخلوق سے خیر خواہی ہمدردی ہو، ان کے بچے، ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی، ان کے شوہر، یہ سارے اللہ کی مخلوق ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ فاحب خلق من احسن الی عیالی، کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو اللہ کے ہاں پسندیدہ شخص وہ ہے جو اللہ کی مخلوق سے، اللہ کے عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو اچھے سلوک میں تعلیم دینا بھی شامل ہے، اور اسی طرح کسی کا کام کر دینا، جس میں نے بتایا کھانا تیار کر دینا، گھر کی صفائی کر دینا، بچوں کی پرورش کرنا، کپڑے کسی کے دھو دینا، کسی کو اچھی بات بتا دینا، کسی کو اور پانی پلا دینا کسی کو، تو یہ سارے اچھے کام ہیں۔ اسی طرح مرد حضرات جو قصب معاش کے لیے جاتے ہیں، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی زراعت کرتا ہے، کوئی دکان پہ بیٹھتا ہے، تو وہ اس کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھیں کہ آج پھر کام پہ جانا پڑے گا، یہ تو ہم تو عذاب میں پڑے ہوئے ہیں، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، تو ایسا نہ سوچیں، بلکہ یہ سوچیں کہ قصب حلال ایک فریضہ ہے، اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، اور پھر اس کے نتیجے مجھے پیسے اور دولت ملے گی، میں اس سے اپنے ذریعے افراد کی ضروریات پوری کروں گا، اور کسی کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، کپڑا پہنانا اور سہولیات، ضروریات کا انتظام کرنا، یہ اجر عظیم کا باعث ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں جو بھی نیک کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، اس کی نیکی کو ضائع نہیں فرمائیں گے، اس کو اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اگر اس نیت سے ہم یہ کام کریں گے، اپنے دنیا کے کام بھی، تو یہ عبادت اور نیکی بن جائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں وہ واضح دلیلیں جو ہم نے نازل کی ہیں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کتاب میں، ان لوگوں پہ اللہ لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ تو دراصل یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، ان کو حکم تھا کہ وہ کتاب تورات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور نشانیاں لکھی ہیں واضح لوگوں کو بتائیں کہ واقعی وہ علامات اور نشانیاں محمد رسول اللہ میں پائی جاتی ہیں اور یہ اللہ کے نبی ہیں اور آپ لوگ ان پر ایمان لاؤ۔ لیکن وہ چھپا لیتے تھے، کہتے تھے ہمیں پتہ نہیں ہے، کبھی کہتے تھے نہیں جو نشانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ اور ہیں، محمد میں وہ نشانیاں نہیں پائی جاتی۔ تو اس کی وجہ سے جو ان کے معتقدین تھے وہ اسلام قبول کرنے کے بارے میں کشمکش میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ ہمارے جو علماء کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کنفرم نہیں ہے تو ہم کیسے محمد پر ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جو لوگ ان واضح احکامات کو، نشانیوں کو باوجود جاننے کے چھپاتے ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اور جو لعنت کرنے والے ہیں ان کی بھی لعنت ہے، یعنی تمام مخلوق کی لعنت ہے۔ اور جو عالم علم کی بات صحیح معنی میں بیان کرتا ہے اس کی فضیلت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی لوگوں کو خیر کی، دین کی تعلیم دیتا ہے، اس کے لیے ساری مخلوقات مغفرت کی دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں جو پانی کے اندر ہوتی ہیں اور کیڑے مکوڑے جو اپنے سوراخوں اور بلوں میں ہوتے ہیں وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے موقع پر علم کو ظاہر نہ کرنے اور چھپانے کی بڑی سخت وعید بھی ارشاد فرمائی ہے۔ حدیث میں من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار، جس شخص سے علم کی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا تھا پھر بھی اس نے اسے چھپا لیا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ ہاں کوئی ایسا مسئلہ اگر ہو جو دین کا مسئلہ ہے لیکن اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ظاہر کرنے سے غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر وہ بات ظاہر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مقصد جو ہے وہ حق کو ظاہر کرنا ہے۔ اگر حق کے ظاہر کرنے سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہیں تو بات بیان نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد منقول ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تم کسی قوم کو ایسی بات بیان کرو گے جس تک ان کی عقلیں نہ پہنچتی ہوں تو ضرور ان میں سے کسی کے لیے وہ فتنہ کا باعث بنے گی۔ یہ صحیح مسلم کے اندر بھی ان کا قول ہے، اور حدیثیں بھی اقل من الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے گفتگو کرو ان کے عقلوں کے مطابق۔ مثلاً ایک آدمی پہلی کلاس کا بچہ ہے، اگر اس کو ہم 16ویں کلاس یا 10ویں کلاس کی باتیں بتائیں گے ظاہر سمجھ نہیں آئے گی۔ یہی صورتحال لوگوں کے دینی لحاظ سے ہے کہ جس آدمی نے دین کا بنیادی علم حاصل نہیں کیا
اور بنیادی اصول اس نے نہیں پڑھے، اگر اس کو وہ باتیں بتائیں جو علماء کو پڑھائے جاتے ہیں اس کا ذہن تسلیم نہیں کرے گا اور وہ یقیناً بہت سی باتوں کا انکار کر بیٹھے گا۔ تو اس لیے ہر آدمی کو ہر بات بتانا مناسب نہیں ہوتی، جیسے دنیاوی لحاظ سے مناسب نہیں ہوتی، اسی طرح ہر دینی بات بتانا مناسب نہیں ہوتی۔ تو اگر علماء ایسے موقع پہ کوئی بات ظاہر نہ کریں جس کے بتانے سے فتنے کا اندیشہ ہو یا ضرورت نہ ہو، تو یہ درست اور حکمت کے مطابق ہے۔ اور بہت سے عوام الناس علماء سے ایسی باتیں پوچھتے بھی ہیں جن کو وہ ظاہر نہیں کرتے، تو وہ ان کو کمزوری نہ سمجھیں، اعتماد کریں۔ مثلا چھوٹے جو اختلافی مسائل ہیں ائمہ میں، مذاہب میں، مسالک میں، ایک عام آدمی کو ان کے دلائل جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کے دلائل کیا ہیں، ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، پھر کون سے دلائل کمزور ہیں، کون سے مضبوط ہیں۔ اب یہ آمین نماز میں اونچی آواز سے کہیں، آہستہ آواز سے کہیں، ابھی کربلا کے دن گزرے ہیں، اس میں حق پہ کون تھا، غلطی پہ کون تھا، کس نے کیا کردار ادا کیا۔ اب یہ باتیں جاننا عام آدمی کے ذمہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے۔ اگر کوئی عالم ان باتوں کو ظاہر نہ کرے کہ جی آپ فرائض کو جانیں، واجبات کو جانیں، سنتوں کو جانیں، تو اس کی بات درست ہے۔ بعض لوگ اصرار کرتے نہیں، آپ بتائیں، فیصلہ کریں کس طرف ہیں آپ، اور آپ یزید کے ساتھ ہیں، حضرت حسین کے ساتھ ہیں۔ تو بھئی یہ چیزیں کلیئر اتنی زیادہ قرآن و سنت کی طرح نہیں ہیں، تاریخی اختلافات ہیں، روایات مختلف ہیں، اور نہ ہر آدمی کی ذمہ داری کہ وہ جانے اور فیصلہ کرے۔ بہرحال پھر فرمایا الا الذین تابوا، ہاں جو لوگ توبہ کر لیں، واصلحوا، اپنی اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں وہ نشانیاں، کہ اللہ ان پہ توجہ فرمائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توکل فرمانے والے سب پر مہربان ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوگا میں توبہ کر لے بڑے سے بڑے گناہ سے بھی، تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔